جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اس لحاظ سے پاکستان دنیا میں نمبر 1 جا رہا ہے۔ یہ آپ کو خاموشی میں مار دیتے ہیں، اس کو سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے۔ دل، گردے اور آنکھوں پر اس کا اثرات شروع ہوتے ہیں سب سے پہلے۔ تو ایز اے ریزلٹ اگر آپ کو کسی جگہ پر زخم ہوگا تو اس کا بھرنے میں زیادہ ٹائم لگے گا اور مشکل سے ہوتا ہے اس کو بھرنا۔ عام الفاظ میں اگر آپ کہو تو خون میں شوگر کے مقدار کے بڑھنے کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوگر، ڈائبٹیز، سائلنٹ کلر جو انسان کو اندر ہی اندر مار دیتا ہے اگر اس کا صحیح علاج نہ ہو اور ایک اچھے ڈاکٹر کی گائیڈ لائنز آپ کے پاس نہ ہو، اچھے ڈاکٹر سے آپ کا علاج نہ ہو، تو پھر یہ آپ کو خاموشی میں مار دیتے ہیں۔ اس کو سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن آج اس شوگر ڈائبٹیز پہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت بڑے ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد اصغر صاحب۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت بھی دیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس اہم بیماری کے بارے میں عوام کی آگہی کے لیے کچھ کہہ سکوں۔ سر، ڈائبٹیز کیا ہے؟ عام الفاظ میں اگر آپ کہو تو خون میں شوگر کے مقدار کے بڑھنے کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ خون میں شوگر کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے جو باڈی کی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کو ہضم کر لے، لیکن جب اگر آپ کی باڈی کی یہ صلاحیت کمزور ہو جائے یا ختم ہو جائے تو اس کے نتیجے میں آپ کے شوگر کی یا شکر کی جو مقدار ہے خون میں وہ ایک خاص حد سے بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ بڑھتی ہے اور آپ کی صلاحیت کم ہوتی ہے تو اس بیماری کو ہم شوگر کی بیماری کہتے ہیں۔ سر، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں کہا ہے کہ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے، بہت اچھا لفظ آپ نے یوز کیا ہے۔ اس کے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں، کیونکہ جس رفتار سے یہ شوگر کی بیماری پاکستان میں بڑھ رہی ہے اس وقت جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اور جو نئے کیسز ڈائگنوز ہو رہے ہیں اس لحاظ سے پاکستان دنیا میں نمبر 1 جا رہا ہے، اور جو نمبر آف پیشنٹس ہے جو پوری دنیا میں افیکٹڈ ہے، پاکستان اس وقت دنیا میں 3 نمبر پر ہے اس لحاظ سے۔ تو اس لیے سب سے پہلے لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے نشانیاں کیا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد آپ کے علاقے میں گھر میں اس طرح کا کوئی مریض ہو یا بندہ ہو جس کو ان ایکسپلینڈ یا کوئی وجہ نہ ہو اور اس کا ویٹ کم ہو رہا ہو، مطلب کوئی ڈائٹنگ کر رہا ہو، ایکسرسائز کر رہا ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کی وہ نہ ہو اور اس کا وزن کم ہو رہا ہو اور اس مریض میں پیشاب کا زیادہ آنا، پیاس کا لگنا، بھوک کا زیادہ لگنا اور وزن کم ہونا، یہ 3-4 بڑی نشانیاں ہیں جس میں پائی جائے تو چاہیے کہ وہ ایک مستند ڈاکٹر کے پاس جائے اور اپنے ٹیسٹ کروائے۔ تو جو اس کے نقصانات کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا، تو پہلے یہ نشانیاں ہوگی اور نقصانات اس کے یہ ہے کہ شوگر کا اثر بدن کے دماغ سے لے کر پاؤں تک ہر ایک سسٹم پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جو سب سے پہلے ہمیں اس کی کمپلیکیشنز یا اس کا نقصان سامنے جو آتا ہے تو یہ دل، گردے اور آنکھوں پر اس کا اثرات شروع ہوتے ہیں سب سے پہلے۔ تو جب شوگر کنٹرول نہ ہو، ایک خاص عرصے سے زیادہ ہو، یعنی سالوں میں 5 سال سے زیادہ ہو، 6 سال، 10 سال کسی کا شوگر کنٹرول نہ ہو تو اس کے بعد جو ہے نا ان پیشنٹس میں اس کے نقصانات سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو کہا سب سے پہلے نظر پہ جو آنکھوں کے نظر کم ہو جاتی ہے، نظر کم ہو جاتی ہے، اور وہ پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو آنکھ کے جو پچھلے پردے ہوتے ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو جس سٹیج پہ اگر پردے افیکٹ ہوتے ہیں اور ہم مریض کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس سٹیج پہ یوزولی پیشنٹس کے گردے بھی افیکٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ساتھ ہی یہ 2 چیزیں ہمارے لیے کامن ہوتی ہے، کیونکہ گردوں کے ٹیسٹ کے لیے ہم پیشاب کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور جو آنکھوں کا ڈاکٹر سے معائنہ کرواتے ہیں تو وہ معائنے پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شوگر کے اثرات بن رہے ہیں۔ لیکن اسی طرح دل پہ اور جو دماغ کی رگیں ہوتی ہے اس پہ بھی اس کا اثر چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا
ہمیں ڈیورنگ ڈیزیز پروسیس پتہ نہیں چلتا، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا فالج ہو جاتا ہے تو اس سٹیج پہ ہمیں پھر اس کے نقصان کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا سر، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، لیکن سر یہ جو خاندانی ہوتی ہے کہ والد سے لگ جانا، اس کا پھر کیا ہوگا، کیسے اس سے بچا جائے گا؟ یہ جس طرح ہے کہ اس میں بچنے کا تو یہ ہے کہ اگر کسی کے خاندان میں شوگر کی بیماری ہے تو اس خاندان کے باقی افراد کو بھی مطلب اپنے جو نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہے اس پہ نظر رکھنا چاہیے کہ اگر کسی میں وہ نشانیاں پیدا ہو یا نہ بھی ہو تو ان کے جو افراد ہے 35 سال سے جب ان کی عمر بڑھتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ہر سال اپنے شوگر کا ٹیسٹ کرتے رہے، اور تاکہ مطلب اگر کسی کے خاندان میں یہ شوگر ہے تو زیادہ چانس یہی ہے کہ اس کے خاندان کے باقی افراد میں بھی یہ شوگر کی بیماری ہو۔ کس سٹیج پہ ہوتی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اچھا سر، اچھا اس سے بال گرتے ہیں؟ بال گرنا، دیکھو بال نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بال گرنا اس کا کوئی نشانی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو لانگ سٹینڈنگ ڈائبٹیز ہو تو اگر شوگر ہوتا ہے تو آپ کی باڈی کا کوئی سسٹم کام نہیں کرتا، زخم نہیں بھرتے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر انسولین آپ کے باڈی کے ہر ایک سسٹم کے لیے چاہیے ہوتا ہے، تو شوگر کے بیمار میں یا تو انسولین کی مقدار کم ہو جاتی ہے یا پھر انسولین کام نہیں کرتا یا انسولین بالکل بنتی ہی نہیں ہے۔ تو آپ کے خوراک کے ہضم کے لیے، آپ کے زخموں کے بھرنے کے لیے آپ کو انسولین چاہیے ہوتا ہے۔ تو جب انسولین کی کمی ہوگی یا انسولین کام نہیں کرے گا تو ایز اے ریزلٹ اگر آپ کو کسی جگہ پر زخم ہوگا تو اس کا بھرنے میں زیادہ ٹائم لگے گا اور مشکل سے ہوتا ہے اس کو بھرنا۔ اللہ۔ اچھا سر، اس سے بچا کیسے جا سکے؟ جو مین چیز ہے آج کل، سب سے پہلے میں کہوں گا کہ جو لائف سٹائل ہے ہماری وہ، اور لائف سٹائل اینڈ ڈائٹ، یہ 2-3 چیزیں جو ہے نا یہ سب سے اہم ہے۔ جو لائف سٹائل ہے آج کل ہمارے یہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہے، اسکرین ٹائم لوگوں کا زیادہ ہے، اور جو پہلے لوگ جو ہے نا فزیکل مطلب کہیں آنا جانا ہو تو پیدل ان کا آنا جانا ہوتا تھا، کھیل کے میدان آباد ہوتے تھے، وہاں پر لوگ گلی محلوں میں کھیلتے تھے، تو جتنی بھی زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو آپ کی جو خون کی شکر ہوتی ہے وہ اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہضم ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ لائف سٹائل پہ ہمیں توجہ دینی ہوگی کہ ہمیں اگر جتنا ہو سکے ہمیں فزیکل ایکٹیویٹیز کو انکریز کرنا چاہیے۔ اگر ایک کام ہے ہم پیدل کر سکتے ہیں تو ہمیں گاڑی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اسکرین موبائل وغیرہ کا یوز کم کر کے ان کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کر لے۔ نمبر 2، ڈائٹس ہمارے آج کل میں اس کو بہت امپورٹنس دوں گا۔ جو جنک فوڈز ہے ان میں وہی جو بھی خوراک جس میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اس سے آپ کے خون میں شکر کی بڑھنے کی وجہ وہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، یہ جو کولڈ ڈرنکس ہے اس کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو کولڈ ڈرنکس کو ہمیں وہ کوئی امپورٹنٹ پارٹ نہیں ہے ہمارے ڈائٹ کا، ہم نے خود اس کو ایک امپورٹنٹ چیز بنائی ہوئی ہے۔ تو ہمارے ڈائٹ سے ہمیں کولڈ ڈرنکس، یہ جوسز، اس کو بالکل نکالنا چاہیے۔ کاربوہائیڈریٹس کی مقدار ہمیں اپنے خوراک میں کم سے کم رکھنی چاہیے، اور جنک فوڈ سے جتنا ہو سکے ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے۔ تھینک یو سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں، یہ جو ہے الارج کے سامنے بالکل ہی دی میڈیکل سینٹر ہے، یہاں 3rd فلور پہ ہوتے ہیں ڈاکٹر محمد اصغر صاحب۔ تو آپ لوگ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اور اللہ آپ لوگ کو جزائے خیر دے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی کام ہم چل کے کر سکتے تو ہم اس کو چل کے کریں، گاڑی کا استعمال کم کریں، کھانے میں ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو ہماری صحت کے لیے اچھا ہو، کیونکہ آپ کی صحت ہمارا مقصد۔ جزاک اللہ۔